السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا تعلق میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل کے نیازی خاندان سے ہے۔ انہیں لالا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فوک گلوکار کے طور پر مشہور ہیں۔ عطاء اللہ خان نے سرائیکی، پنجابی، اردو سمیت 7 زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت گائے ہیں۔ اس طرح ان کو 7 زبان گلوکار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی 19 اگست 1951 کو احمد خان نیازی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش محلہ بھمرا، عیسیٰ خیل، ضلع میاں والی ہے۔ عیسیٰ خیلوی کا تعلق متوسط درجے کے نیازی گھرانے سے ہے۔ سلسلہ نسب پر اگر بات کی جائے تو عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا عیسیٰ خان نیازی اور اس سے آگے نیازی خان تک سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عطاء اللہ خان بن احمد خان بن فلک شیر خان بن محمد عبدالعزیز خان بن محمد خان بن عمر خان بن خان زمان خان بن دلیل خان بن جھنگی خان بن فتح خان بن بیرم خان بن دلاور خان بن شیر خان بن دلو زکو ثانی بھی جنہیں کہا جاتا ہے، بن خواجہ خان بن زکو خان بن عیسیٰ خان نیازی بن عمر خان بن خڑن خان بن جام یا زام خان بن طور خان بن حبیب یا حمیم خان بن وگن خان بن جمال خان بن نیازی خان۔ اگر بات کی جائے ان کے ابتدائی حالات زندگی کی تو عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مڈل تک تعلیم اپنے محلے کے اسکول سے حاصل کی۔ میٹرک کی سند گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول عیسیٰ خیل سے حاصل کی۔ عطاء اللہ کو بچپن ہی سے موسیقی کا شوق تھا، اس لیے آپ اسکول میں ہی نعت، حمد، نظمیں اور ترانے پڑھا کرتے تھے۔ میٹرک کے بعد ایف اے کی تعلیم گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج عیسیٰ خیل سے حاصل کی۔ عیسیٰ خیل کے شمال بازار میں عطاء اللہ کے والد کی آٹا کی چکی ہوا کرتی تھی، جہاں پر انہوں نے میٹرک تک باقاعدہ طور پر والد کا ہاتھ بٹایا۔ بی اے کی تعلیم پرائیویٹ طور پر حاصل کی۔ تعلیم کے بعد آٹا مشین چھوڑ کر عطاء اللہ نے عیسیٰ خیل کے بازار میں الصدف جنرل سٹور بنا لیا اور والد صاحب کے ساتھ اسی کام میں لگ گئے۔ والد صاحب عطاء اللہ کو بڑا افسر بنتا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے بقول گانا بجانا مراسیوں کا کام تھا، اس وجہ سے والد اپنے بیٹے پر سختی کرتے اور ساتھ میں مار پیٹ بھی کیا کرتے تھے۔ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کی فنی زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ان کو پروفیشنل گلوکاری سے پہلے بہت مشکلات درپیش آئیں۔ ابتدائی طور پر عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کو بچپن ہی سے موسیقی کا شوق تھا، لیکن والد صاحب اس چیز کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے۔ ان کے بقول گانا بجانا مراسیوں یعنی نچلی ذات جو شادی بیاہ پر کام کرتے ہیں اور گانا بجانا کرتے ہیں کا کام ہے۔ اس وجہ سے عطاء اللہ کے والد ان پر سختی کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ آخر کار اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ گانا بجانا ہے تو گھر چھوڑ دو۔ 1972 میں عطاء اللہ خان نے بے سر و سامانی کی حالت میں گھر چھوڑ کر کراچی جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ان کے پاس کل اثاثہ ان کے جسم پر کپڑوں کا 1 جوڑا اور پاؤں میں چپل، کندھے پر 1 چادر اور چند روپے جیب میں تھے۔ 3 سال تک ادھر کراچی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش رکھی، جس کا کرایہ 10 روپے تھا۔ اس کمرے میں عیسیٰ خیل کے چند اور مزدور بھی ساتھ رہتے تھے۔ کراچی میں دن کو محنت مزدوری کرتے، رات کو اپنا شوق گانا بجانا پورا کرتے۔ 3 سال بعد گھر واپس آئے، جس کی وجہ بہن کی وفات بنی تھی۔ منور علی ملک نے عطاء اللہ کو خط لکھا جس میں بہن کی وفات کی خبر درج تھی۔
घर दोबारा छोड़कर लाहौर चले गए, जहां अताउल्लाह होटल पर बैरागिरी करते थे। कुछ अरसा ट्रक क्लीनर भी रहे, रक्षा भी किराया पर चलाया करते थे। 6 साल अताउल्लाह ईसा खैलवी ने इसी तरह मुश्किलात में गुजारे। उसके बाद 1978 में अताउल्लाह खान ईसा खैलवी ने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में परफॉर्म करने का मौका मिला। उसी साल पाकिस्तान टेलीविजन कराची के प्रोग्राम नीलाम घर में भी परफॉर्म किया। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से अताउल्लाह खान ईसा खैलवी को 25 रुपए का चेक मिला था, जो अब कहता है कि अगर कोई मुझे 25 लाख रुपए भी दे तो मैं इसको ये चेक नहीं दूंगा। 1979 में फैसलाबाद के चौधरी रहमत अली ने अपने ऑडियो स्टूडियो रहमत ग्राफून हाउस में अताउल्लाह ईसा खैलवी के 4 ऑडियो वॉल्यूम रिकॉर्ड करवाए। चौधरी रहमत अली की अताउल्लाह से कोई वाकफियत नहीं थी। उसके हाथ अताउल्लाह की आवाज वाली एक केसट लगी, जिसको सुनकर वो अताउल्लाह की आवाज के दीवाने हो गए और खुद पूछते ढूंढते ईसा खैल जा पहुंचे। उसने अताउल्लाह को एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए राजी कर लिया। तब जाकर अताउल्लाह ने पेशा वाराना गाना शुरू किया। उनका एल्बम बारी बारी रिलीज होना था कि उनकी आवाज वतन अजीज के कोने कोने तक पहुंच गई। इतनी शोहरत के बावजूद अताउल्लाह के वालिद अपनी बात पर ही कायम रहे, यहाँ तक के खिलाफ रहे कि वालिद ने साफ मना कर दिया कि तुम अपने नाम के साथ न्याजी भी नहीं लगा सकते। इसी वजह से अताउल्लाह खान ने अपने नाम के साथ ईसा खैलवी लगा रखा है। अताउल्लाह खान ईसा खैलवी ने 7 जबानों में 50,000 से जायद गीत रिकॉर्ड कराए, जिनमें 90% से जायद गाने उनकी माँ बोली सराइकी में हैं। अताउल्लाह ईसा खैलवी के 600 से जायद केसट बाजार में मौजूद हैं। अताउल्लाह खान ईसा खैलवी अपने गीतों और गजलों की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन्होंने इसराइल और फलस्तीन के अलावा पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहां इन्होंने अपने फन का मुजाहरा न किया हो। अताउल्लाह ईसा खैलवी वसेब के वाहिद फनकार हैं जिन पर सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और सुना गया है। अगर बात की जाए अताउल्लाह के मशहूर गानों की, तो अताउल्लाह ईसा खैलवी ने बहुत ज्यादा तादाद में गीत गाए, जिनमें मकबूलियत हासिल करने वाले गीतों की तवील फहरिस्त है। चंद मशहूर गाने मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है कमीज तेरी काली, दूसरे नंबर पर है ए थेवा मुंदरी दा थेवा, तीसरे नंबर पर है उधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उसके बाद राता दिया नींदरा, उसके बाद वे बोल सांवल, उसके बाद उठा वाले टुर जाणगे, इसके बाद इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, आखे वाह बलोचा बेपरवाह बलोचा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, चन किथा गुजारी आई रात वे, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते, इंजे पिंडी ते पशोर लगा जांदा, ईसा खैल दूर ते नहीं। उसके बाद सबसे मशहूर होने वाला गाना जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। अगर बात की जाए अताउल्लाह को मिलने वाले एजाजात की, तो अताउल्लाह ईसा खैलवी को दुनिया भर से एजाजात से नवाजा गया, जिनमें चंद मशहूर एजाज 14 अगस्त 1991 को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 1992 में मलका बरतानिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा, 1994 में सबसे ज्यादा ऑडियो एल्बम यानी केस्ट रिकॉर्ड कराने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया। 23 मार्च 2019 को हुकूमत पाकिस्तान ने फन के शोबे में बेहतरीन खिदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज से नवाजा। अगर बात की जाए अताउल्लाह के फिल्मी कैरियर की, तो अताउल्लाह ईसा खैलवी ने अदाकारी में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन नाकाम रहे। फिल्म डायरेक्टर ने इसको किसी तरह अपनी फिल्म दिल लगी और जिंदगी में अदाकारी के लिए राजी कर लिया। फिल्म दिल लगी में फिल्म की बजाय अताउल्लाह का गाना दिल लगाया था दिल लगी के लिए ज्यादा मशहूर हुआ। इसके अलावा उसने फिल्म तराजू और कुर्बानी में भी अदाकारी की। फिल्मों में नाकामी के बाद अपनी तमाम तवज्जो गीतों पर मरकूज कर दी। फिल्म बदमाश ठग और मुंडा बिगड़ा जाए में प्लेबैक सिंगर की हैसियत से गाने गाए।
اس کے علاوہ اگر بات کی جائے عطا اللہ کے سیاسی کیریئر کی تو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے سیاست میں حصہ لینا اس وقت شروع کیا جب وہ کالج میں پڑھتے تھے۔ اس وقت وہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپورٹر تھے۔ انہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ کام بھی کیا تھا۔ جب بھٹو نے نمبر گیم کے چکر میں میاں والی کے اس وڈیرے کو اپنے ساتھ ملا لیا تو عطا اللہ کی فیملی دشمن سمجھتی تھی، انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ دوبارہ سیاست میں آنے میں عمران خان کی کوششیں شامل ہیں۔ عمران خان اور جب ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2013 میں عطا اللہ خان نے جب آئے گا عمران سب کی جان بنے گا نیا پاکستان گایا، اس گانے نے اتنی شہرت پائی کہ پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ یا جلوس سب میں یہ گانا لگایا جاتا ہے۔ 2017 میں بھی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے محمد مظہر نیازی کا لکھا ہوا ترانہ گایا جس نے پورے ملک میں یکساں مقبولیت حاصل کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس ترانے نے عمران خان کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا تو بے جا نہ ہوگا۔ عطا اللہ خان کا خاندان چھوٹا سا ہے جس میں ان کے بہن بھائی، بیویاں اور اولاد شامل ہیں۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے والد کی اولاد میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ بیٹوں میں عطا اللہ خان اور ثناء اللہ خان شامل ہیں۔ عطا اللہ کی بڑی بہن وفات پاک چکی ہیں جبکہ چھوٹی بہن سکول ٹیچر ہیں۔ ثناء اللہ خان کا راولپنڈی میں اپنا کاروبار ہے۔ عطا اللہ خان نے اب تک 5 شادیاں کی ہیں جن میں پہلے 3 سے بات علیحدگی پر ختم ہو چکی ہے۔ چوتھی شادی معروف اداکارہ بازغہ سے ہوئی جس سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ بازغہ انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں۔ 5ویں شادی تونسا شریف کے اعلیٰ خاندان میں کی جس سے 1 بیٹی فاطمہ ہے۔ آخری بیوی عطا اللہ کے ساتھ لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔ اگر بات کی جائے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی اولاد کی تو ان میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں جن کے نام یہ ہیں سامل عطا، بلاول عطا، لاریب عطا اور فاطمہ عطا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔